بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح یزید بن حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنی نجار سے فرمایا تم اپنے اس باغ کا مجھ سے مول کر لو۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم تو اللہ ہی سے اس کا مول لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2771۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی جس کا نام ثمغ تھا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہے تو اصل جائیداد اپنے قبضے میں روک رکھ اور اس کے منافع کو خیرات کر دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ وقف کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ وراثت میں کسی کو ملے، اور فقراء، رشتہ دار، غلام آزاد کرانے، اللہ کے راستے کے مجاہدوں، مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے۔ جو شخص بھی اس کا متولی ہو اگر دستور کے مطابق اس میں سے کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے تو کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2772۔ نافع نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک جائیداد ملی، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اسے صدقہ کر دو۔ چنانچہ آپ نے فقراء، مساکین، رشتہ داروں اور مہمانوں کے لیے اسے صدقہ کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2773۔ عبد الصمد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد عبد الوارث سے سنا، ان سے ابو طیاح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد بنانے کے لیے حکم دیا اور فرمایا اے بنو نجار اپنے باغ کی مجھ سے قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2774۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک آدمی کو دے دیا۔ یہ گھوڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اس لیے کہ آپ جہاد میں کسی کو اس پر سوار کریں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ گھوڑا ملا تھا وہ اس گھوڑے کو بازار میں بیچ رہا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ اسے خرید سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز اسے نہ خرید، اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2775۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے وارث ہیں وہ روپیہ اشرفی اگر میں چھوڑ جاؤں تو وہ تقسیم نہ کریں، وہ میری بیویوں کا خرچ اور جائیداد کا اہتمام کرنے والے کا خرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2776۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور اپنے دوست کو کھلا سکتا ہے، پر وہ دولت نہ جوڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2777۔ عبدان نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں ابو عبد الرحمن نے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محاصرے میں لیے گئے تو اپنے گھر کے اوپر چڑھ کر آپ نے باغیوں سے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے قسمیاں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بار روما کو کھو دے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اس کنویں کو کھودا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جیش اسرت غزوہ تبوک پر جانے والے لشکر کو جو شخص ساز و سامان سے لیس کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اسے مسلح کیا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ کی ان باتوں کی سب نے تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا منتظم اگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ منتظم خود واقف بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2778۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے بنو نجار تم اپنے باغ کی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔
تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2779۔ عبداللہ مدینی نے کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے، کہا ہم سے ابن ابی زائدہ نے، انہوں نے محمد بن ابی القاسم سے، انہوں نے عبد الملک بن سعید بن جبیر سے، انہوں نے اپنے باپ سے، کہا ہم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن وداع کے ساتھ سفر کو نکلا، وہ ایسے ملک میں جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ دونوں شخص اس کا متروکہ مال لے کر مدینہ واپس آئے، اس کے اسباب میں چاندی کا ایک گلاس گم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قسم کھانے کا حکم فرمایا، انہوں نے قسم کھا لی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ گلاس مکے میں ملا، انہوں نے کہا ہم نے یہ گلاس تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اس وقت میت کے دو عزیز عمرو بن عاص اور مطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ ہماری گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے، یہ گلاس میت ہی کا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اوپر گزر چکی، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2780۔ محمد بن سابق نے بیان کیا یا فضل بن یعقوب نے محمد بن سابق سے، یہ شک خود حضرت امام بخاری کو ہے، کہا ہم سے شیبان بن عبد الرحمن ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے فراس بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبی نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، اپنے پیچھے 6 لڑکیاں چھوڑی تھیں اور قرض بھی۔ جب کھجور کے پھل توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ میرے والد ماجد احد کی لڑائی میں شہید ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ قرض چھوڑ گئے ہیں، میں چاہتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں تاکہ قرض میں کچھ رعایت کر دیں، لیکن وہ یہودی تھے اور وہ نہیں مانے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور کھلیان میں ہر قسم کی کھجور الگ الگ کر لو۔ جب میں نے ایسا ہی کر لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، قرض خواہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور زیادہ سختی شروع کر دی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طرز عمل ملاحظہ فرمایا تو سب سے بڑے کھجور کے ڈھیر کے گرد آپ نے 3 چکر لگائے اور وہیں بیٹھ گئے، پھر فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ آپ نے ناپ ناپ کر دینا شروع کیا اور واللہ میرے والد کی تمام امانت ادا کر دی۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اتنے پر راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کا تمام قرض ادا کر دے اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی اس میں سے نہ لے جاؤں، لیکن ہوا یہ کہ ڈھیر کے ڈھیر بچ رہے اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے تو ایک کھجور بھی نہیں دی گئی تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اغرو ابی حدیث میں الفاظ کے معنی ہیں کہ مجھ پر بھڑکنے اور سختی کرنے لگے، اس معنی میں قرآن مجید کی آیت فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ میں فَأَغْرَيْنَا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2781۔